میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا اسی لیے تو فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خطروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خطروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نور ہیں، جیسا کہ ابھی تقریر میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا، حضور نور ہیں، حضور اور سدرہ سے آگے جو حضور گئے بشری لباس میں گئے، سرکار رب کے قرب میں پہنچے تو بشریت کے ساتھ بشری لباس میں ملبوس تھے اور رب کا دیدار کیا، سبحان اللہ۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں، صحابہ کرام کی محفل بیٹھی ہوئی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور سارا عالم میرے نور سے پیدا فرمایا ہے، اے صحابہ میرے دیوانوں سنو، میرے ہی نور سے سارے عالم پیدا کیے گئے، ہر چیز میں جہاں تلاش کرو گے میرا نور ملے گا، میرا نور نظر آئے گا، مگر اسے وہی دیکھے گا جسے اللہ میری محبت عطا فرمائے گا۔ یہ قید حضور نے لگائی، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہی اسی کو میرا نور نظر آئے گا جس کے دل میں میری محبت ہوگی، سبحان اللہ۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں میلاد مصطفیٰ کانفرنس ہو، عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہو، سرکار کی تعظیم کا معاملہ ہو، سرکار کا احترام کا معاملہ ہو، وہی کرتا نظر آتا ہے جس کو حضور سے محبت نظر آ رہی ہے، جس کو حضور سے محبت نظر آ رہی ہے۔ شاہد اقبال صاحب قابل صد مبارکباد اور ان کے جملہ رفقائے دعوت اور رحمت عالم کمیٹی کے جملہ اراکین، آج انہوں نے اپنے حضور کی میلاد کی محفل کا انعقاد کیا ہے، آج ان کے سرکار کی امت کو محفل میلاد میں بلایا ہے۔ یاد رکھو، یقین رکھو، یہاں آپ نے اپنی حیثیت سے سرکار کی محبت کا پرچار کیا ہے، قیامت کے دن سرکار اپنی دامن کرم میں آپ آنے والوں کو، رحمت عالم کمیٹی کے تمام ارکان کو بھی جب کوئی سہارا نہ ہوگا سرکار اپنے دامن کا سہارا دیتے نظر آئیں گے۔ کوشش کرو دیوانوں کہ دنیا میں کوئی ہم سے ایسا کام ہو جائے جو محبت کا کام ہو، سرکار کے عشق کا کام ہو، سرکار کی امت کی بھلائی کا کام ہو۔ اور آگے ذرا چلو، دیکھو اللہ کے حبیب ہیں، کائنات کے طبیب ہیں، ہمارے مسیحا ہیں، شمس الضحیٰ بدر الدجا ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی گھڑی قریب آ رہی ہے۔ چلو اٹھاؤ مدارج النبوت شریف، شیخ محقق تحریر فرماتے مواہب اللدنیہ شریف، اس میں بھی حدیث پاک آپ کو ملے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عبداللہ کے صلب سے حضرت آمنہ کے شکم میں منتقل ہوئے میرے سرکار، یعنی وہ نور جو منتقل ہوتا ہوا حضرت آدم سے لے کر عبداللہ تک آیا۔ اور ایک بات اور سنو، جن جن صلبوں سے میرے آقا گزرتے آئے، سرکار کا نور ہوتا ہوا آیا، کوئی شرک اور کفر کی جگہ نہیں تھی، سب پاک تھے، سبحان اللہ، سب پاک تھے۔ ارے یوں ہی خود سوچو نا، اللہ اپنا نور کسی ناپاک جگہ پر رکھے گا، اللہ اپنا نور کسی ناپاک جگہ پر رکھے گا؟ اللہ کے نور ہی تو ہمارے نبی ہیں، اللہ ہی نے اپنے نور سے ہمارے نبی کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عبداللہ تک جہاں جہاں سے میرے نبی گزرے ہیں سب پاک تھے، وہ جگہ پاک تھی، سب پاک تھے۔ حضرت عبداللہ کے صلب سے جب میرے نبی حضرت آمنہ کے شکم میں تشریف لائے، وہ رات کی گھڑی تھی۔ کون سی گھڑی تھی؟ وہ رات کون سی تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ رات کون سی ہے جس رات کو حضرت آمنہ کے شکم میں میرے آقا جلوہ گر ہوئے؟ وہ جمعہ کی رات ہے۔ زور سے بولو، جمعہ کی رات کی جو فضیلت ہے وہ کسی اور بنیاد کی وجہ سے نہیں، میرے آقا کے شکم ماں میں جلوہ گری کی وجہ سے ہے، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جس رات میرے آقا اس دنیا میں تولد ہوئے وہ پیر کی رات ہے، رات بھی نہیں ہے بلکہ صبح صادق کا وقت ہے۔ میرے حضور جب اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو وقت کون سا ہے؟ نہ رات کا ہے نہ دن کا ہے، نہ رات کا ہے نہ دن کا ہے، رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے،
دونوں کے بیچ میں جو صبح صادق ہے 4-5 منٹ کا وقت ہوتا وہی وقت ہوتا. گویا میرے پیارے آقا آتے آتے رات کو جاتے جاتے اپنا صدقہ دے رہے ہیں اور دن کو آتے آتے اپنا صدقہ دے رہے ہیں. رات میں سرکار تشریف لے آتے تو رات فخر سے کہتی کہ دن سے میرا بڑا مقام ہے، اگر دن میں تشریف لے آتے تو دن فخر سے کہتا کہ اے رات تجھ سے بڑا مقام میرا ہے. میرے آقا نے کسی کو محروم نہیں رکھا. اے رات جاتے جاتے تو صدقہ لے جا اور دن آتے آتے تو میرا صدقہ لے لے. دونوں کے بیچ میں میرے آقا تشریف لائے. حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شکم میں تھے تو کتنے مہینوں تک تو مجھے پتا بھی نہ ہوا کہ میں اپنے پیٹ میں کوئی بچہ رکھتی ہوں، میں حاملہ ہوں. یعنی جو عورتوں کو حاملہ عورتوں کو بچے والی عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، طرح طرح کی اذیتیں ہوتی ہیں، ہر اذیت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کو پاک رکھا، ہر تکلیف سے پاک رکھا. اور میاں ذہن بھی یہی بول رہا ہے اور عقیدت بھی یہی بول رہی ہے، ارے جو ساری دنیا کی تکلیف دور کرنے والا بن کر آ رہا ہے وہ اپنی ماں کو کیسے تکلیف ہونے دے گا، اپنی ماں کو کیسے غمگین ہونے دے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. حضرت آمنہ طیبہ فرماتی ہیں مجھے بشارت ملتی تھی. میں نے ایک دن دیکھا خواب کے اندر کوئی بشارت دینے والا بشارت دے رہا ہے، خوشخبری دینے والا خوشخبری دے رہا ہے. آمنہ مبارک ہو، تمہارے شکم میں وہ بچہ ہے جو قریب پیدا ہونے والا ہے، جو آسمان والوں کا بھی سردار ہے، زمین والوں کا بھی سردار ہے، اگلوں کا بھی سردار ہے، پچھلوں کا بھی سردار ہے. اور یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو آپ سارا عالم منور ہوگا، اوپر بھی منور ہوگا، نیچے بھی، مشرق بھی منور ہوگا، مغرب بھی، سارا عالم منور ہو جائے گا. میرے حضور فرمایا کرتے تھے میں اپنے ماں کی بشارت والی وہ خواب کی بشارت بن کر کے آیا ہوں. سبحان اللہ. سرکار فرماتے تھے میری ماں نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر میں ہی ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی رات سے ذرا سوچو، یہ تو مائک آواز کھینچ رہا ہے. پیدائش کی سب ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. مسلمانوں سنو، حضرت آمنہ مخدوم کائنات ہمارے اور آپ کے نبی کی پیاری ماں فرماتی ہے. سبحان اللہ. اب آپ سنو ان وہابیوں کے عقیدے کو. ائمہ کرام اور ارباب منبر کی تھوڑی سی توجہ فرمائے. آج دیکھا جاتا ہے کہ عوام تو عوام ہے، مخصوص طبقہ کے اندر بھی صلح کلیت گھس آئی ہے. یہ عوام ہے، جیسا دیکھے گی ویسا کرے گی. امام صاحب اگر تقریر میں بولے وہابی سے دور رہو اور خود چائے پیئے تو بولو قوم بگڑے گی کہ نہیں بگڑے گی؟ بولو نا بھائی. پیر صاحب بولے وہابی سے دور رہو اور خود وہابی سے مسافہ کرے تو مرید بگڑ جائے گا کہ نہیں بگڑ جائے گا؟ پیر نے تو خالی مسافہ کیا ہے، وہ تو معانقہ کر لے گا. اسی لیے ہر امام کو اور ہر پیر کو، ہر مخدوم کو، ہر بڑے کی بڑی جوابداری ہوتی ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے. غیرت میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. اے ائمہ کرام ہمارے سر کے تاج ہو، سادات اعظام ہمارے سر کے تاج ہو، اے پیران عظام ہمارے سر کے تاج ہو، مگر قسم خدا کی آؤ نصر کے اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لو مضبوطی کے ساتھ. قسم خدا کی زمانے کے اندر سید کا مقام اگر کسی نے بتایا، پیر کا مقام بتایا، بزرگوں کا مقام بتایا تو کسی اور نہیں، پوری زندگی قربان کر کے اور تحریری طور پر بتانے والا وہی عاشق مدینہ بریلی کا مولانا احمد رضا نظر آ رہا ہے. ارے اس کا کیسا تعلیم بتایا. سادات کی تعظیم کا عالم، آل رسول کی عزت کا عالم. سبحان اللہ. ڈولی میں بیٹھے ہیں، مختصر بار بار سنا ہوگا. ڈولی میں بیٹھے کہاروں نے اٹھایا ڈولی. لاؤ دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ جو عاشق مدینہ بریلی والے آقا کہ عشق و محبت کی تمثیل بن جائے. ایک واقعہ نہیں دے سکتے ہو، کیسا عاشق ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کو
बरेली शरीफ में ही किसी मोहल्ले में दावत है, मुफ्तियान किराम है, उलमाए किराम है, बेशुमार बड़े बड़े जो बहुत अफ्तार वाले हैं, सब दावत में जा रहे हैं। इमाम इश्क मोहब्बत के लिए डोली लाई जाती है, पालकी लाई जाती है। कहारों ने, मजदूरों ने जैसे ही अपने कंधे पर उठाया, इमाम इश्क मोहब्बत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे तो मेरे नबी की निस्बत की खुशबू आ रही है, मुझे किसी सैयद की खुशबू आ रही है। जोर से बोलो, मुझे आले रसूल की खुशबू आती है। डोली रोको। डोली रोकी गई, एक घबराए हुए इंसान की तरह डोली से कूद कर जमीन पर आ गए, हाथ बंधे सर झुके हैं। डोली उठाने वाले मजदूरों को बुलाया, तुम्हारे नाना का वास्ता बताओ, तुम में कौन सैयद है, तुम्हें कोई आले रसूल जरूर है। एक सैयद आगे बढ़े, बड़े पुराने लिबास में, गर्द गुबार अटे हुए लिबास और बाल के अंदर, कहा हुजूर मजदूर से काम लिया जाता, उसके जात पात को नहीं पूछा जाता। फरमाते नहीं सैयद साहब, आप मुझे माफ कर दो। पगड़ी उतारी, अमामा उतारा, सैयद के कदम में डाल दिया। सुभान अल्लाह। आज हर सैयद आला हजरत का जो खुतबा पढ़ता है, इसी वजह से पढ़ता है कि वो आशिक मदीना आला हजरत ने इनके नाना का खुतबा पढ़ा है, इनके गौसे आजम का खुतबा पढ़ा है, इनके बुजुर्गों का खुतबा पढ़ा है, मदीने वाले का खुतबा पढ़ा है। आला हजरत ने अपने जुब्बे, अपने अमामे को सैयद के कदमों में डाल दिया और फरमाते हैं मुझे माफ कर दो। सैयद ने कहा हुजूर मैंने माफ कर दिया। कहा नहीं, माफी ऐसे नहीं होगी, अब आप डोली में बैठो, अहमद रजा अपने कंधे पर उठा कर लेकर चलेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो मुसलमानों, अजमेर, बगदाद, करबला से